اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں جو مینجمنٹ ریلیٹڈ میٹرز ہیں، کارپوریٹ ریلیٹڈ میٹرز ہیں۔ ہم نے پچھلے کچھ گفتگو پرفارمنس مینجمنٹ پہ کی تھی۔ پرفارمنس مینجمنٹ ہو یا ٹیلنٹ ایکوزیشن ہو یا ٹیلنٹ ریٹینشن ہو، یہ سب باتیں بنیادی طور پہ ہیومن ریسورس سے ریلیٹ کرتی ہیں، جس کو اب ہیومن کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ وقت تو گزر گیا جب ہیومنز کو اس میں ریسورسز میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، اب تو فار اے لانگ ٹائم اٹ از سو۔ بلکہ جیسے میں نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ اب تو ہیومن ریسورس سے آگے ہیومن کیپٹل کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ اتنا ہی بڑا کیپٹل ہے جتنا بڑا کیپٹل آپ کے پاس پیسے ہیں فار ایگزامپل، یا اور کوئی آپ کے پاس اس طرح کے ریسورسز ہیں۔ سو کیپنگ دی سیم کانورسیشن گوئنگ، ایکچولی آج جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ رول آف ایچ آر کے بارے میں، کہ رول آف ایچ آر میرے لائف ٹائم میں کیسے ایوالو ہوا ہے اور اس میں کیا اچھے کام ہو گئے ہیں، کون سے کام ابھی ایسے ہیں جو مزید کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ کچھ چند ایک ایپیسوڈز میں ہم اس بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایچ آر، ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ کیونکہ جب میں نے شروع کیا تو اس وقت تو ایچ آر کا کوئی یہ ورڈ ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، غالباً استعمال میں نہیں تھا۔ ہر کمپنی میں، ہماری کمپنی میں بھی جس میں نے جاب شروع کی، پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اور پرسنل ڈپارٹمنٹ کا کام صرف یہ تھا کہ وہ سٹاف کا حساب کتاب رکھتے تھے، یعنی وہ ہائرنگ کا حساب رکھتے تھے۔ ان کی کوئی رول نہیں ہوتا تھا اس میں، وہ صرف ڈاکیومنٹیشن رکھا کرتے تھے کہ جتنی ہائرنگ ہو رہی ہے، جتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے جو بینیفٹس ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے، ان کی اٹینڈنس، ان کے پے رول، یہ اس قسم کی چیزیں تھیں جو کہ وہ مینیج کیا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ ان کا رول نہیں تھا۔ باقی کام لائن مینیجرز کا تھا کہ وہ کس کو رکھیں گے، کس کو پروموٹ کریں گے، کس کو نہیں کریں گے، کس بنیاد پہ کریں گے۔ پرفارمنس مینجمنٹ کا کوئی سسٹم، کوئی طریقہ کار کم از کم پاکستان میں اس وقت نہیں تھا۔ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ود اے ملٹی نیشنل کمپنی ایکچولی، جہاں پہ آلریڈی بہت سے سسٹمز اویلیبل تھے، کلیئرلی ڈیفائنڈ تھیں، جاب ڈیفینیشنز تھیں، جاب ڈسکرپشنز ڈیفائنڈ تھیں۔ اسی طرح سے کام کے بارے میں بہت سے ایس او پیز اس وقت اویلیبل تھے جو بہت بعد میں دوسری کمپنیز میں آئے۔ تو اٹ واز فیئرلی ہائیلی ڈیولپڈ کمپنی ایکچولی، لیکن وہاں بھی پرسنل ڈپارٹمنٹ تھا جس کا رول بس اتنا تھا، ایک چھوٹا سا ان کے پاس آفس تھا اور اس میں ایک ان کے ہیڈ ہوا کرتے تھے جو بڑے مشہور آدمی ہوئے بعد میں، اور باقی ان کے پاس چھوٹا موٹا سٹاف تھا کچھ، اور ان کا یہی کام تھا کہ فیکٹری اور ہیڈ آفس کو ملا کے اور فیلڈ کو ملا کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ریکارڈ رکھتے تھے، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی رول نہیں تھا اس میں۔ اور یہ رول بہت سی کمپنیز میں بہت عرصہ چلا اور اب بھی چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جیسے چیزیں چینج ہوئیں انٹرنیشنلی اور یہاں بھی وہ وزڈم آئی، تو پھر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کانسیپٹ آیا کہ یہ ایک ریسورس ہے، ہیومن ریسورس ہے، لہٰذا اس کو بھی آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ دوسرے ریسورسز کو ٹریٹ کرتے ہیں، وچ مین یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ، وچ آلسو مینٹ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف لائن مینیجرز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس میں کچھ اس کے علاوہ ایک نیوٹرل امپیکٹ یا نیوٹرل ان پٹ بھی آنی چاہیے، اور وہ ان پٹ پھر ایچ آر کی طرف سے آتی ہے، یعنی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر لوگوں نے ایچ آر مینیجرز کی جابس پھر کریٹ ہو گئیں، پھر انہوں نے ایچ آر مینیجر لوگ بن گئے۔ آبویسلی دیکھیے نا، اگر آپ ایک دن ایک شخص کو پرسنل مینیجر کے ٹائٹل سے ہٹا کے اسی کو ایچ آر مینیجر کا ٹائٹل دے دیں تو نتھنگ مچ ول چینج ایکچولی۔ اس کی جے ڈی آن پیپر تو چینج ہو جائے گی، ذہن میں چینج نہیں ہوگی، اور اس کے پریکٹیکلی بھی اس کو رسپانسبلٹیز ٹیک اوور کرنے میں ٹائم لگے گا، کیونکہ دیکھیے پوزیسونیس تو ہر جگہ ہے۔ اب جو لائن مینیجر اس بات کا ایک عرصے سے عادی ہے کہ اسے خود ہی ہائرنگ کرنی ہے، خود ہی فائرنگ کرنی ہے، خود ہی اپ گریڈنگ کرنی ہے لوگوں کی، جو چاہیں وہ بینیفٹ دے دیں، جو چاہیں وہ سیلریز دے دیں، تو ظاہر ہے وہ پھر اس کو اتنی آسانی سے اپنے اختیارات کو چھوڑ تو نہیں دیں گے، جو نہیں چھوڑے لوگوں نے، کچھ نے ابھی تک نہیں چھوڑے، لیکن بہرحال اٹ ٹک ٹائم، جس میں کہ ایچ آر کے ٹائٹل بدلنے کے بعد ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی فنکشننگ میں کوئی ایکچولی کوئی ایک ڈفرینٹ یوں کہہ لیجئے کہ اسٹرینگتھ آئی ان کے اندر، اور لوگوں نے ان کی کچھ بات سننی شروع کی۔
بٹ اٹ ٹک مینی ایئرز، آئی مسٹ سے دیٹ. یعنی اگر میں اسی کمپنی کی بات کروں جہاں میں نے 1975 میں شروع کیا تھا، اور جب میں آئی واز دیئر انٹل اباؤٹ 1998 ایکچولی ود اے اسمال گیپ. تو 1998 میں بھی جو ایچ آر مینیجر تھے ان کی ان پٹ ہائرنگ میں پھر بھی اس طرح سے نہیں تھی. وہ تب بھی ریکارڈ کیپنگ ہی کر رہے تھے موسٹلی. ہاں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے شروع کر لیا تھا ساتھ میں. ایک ان کے پاس ایک انہوں نے سیل بنا لیا تھا اپنا، اس میں کچھ لوگ ہائر کر لیے تھے جو کارپوریٹ وائڈ ٹریننگ کا کام کرتے تھے، ناٹ آن ٹیکنیکل میٹرز. وہ مارکیٹنگ سیلز خود ہی کرتا تھا، لیکن جو ادروائز سافٹ ویئر اسکلز اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ کارپوریٹ ٹریننگ کر رہے تھے. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کچھ کام شروع کر دیا تھا. کریئر پلاننگ اور کریئر ٹریک اور اس طرح کی چیزیں یہ انہوں نے ڈیفائن کر لیں، اور اس کے مطابق کچھ چیزیں وہ کر رہے تھے. لیکن ایز سچ ٹیلنٹ ایکوزیشن میں یا ٹیلنٹ مینجمنٹ میں ان کا رول ڈیفائنڈ ابھی بھی نہیں تھا، اور اگر ڈیفائنڈ تھا تو اس طرح سے اپلائی نہیں ہوتا تھا. وہ لائن مینیجرز کے ہاتھ میں ہی اختیارات تھے. یعنی اتنا لیٹ بھی اب کہہ لیجئے تو یہ تو بھی 22 سال پرانی 24 سال پرانی بات ہے، تب بھی یہ معاملہ اسی طرح سے چل رہا تھا. اینڈ آئی ایم اگین ریمائنڈنگ یو دیٹ آئی ایم ٹاکنگ آف اے ملٹی نیشنل کمپنی وچ واز آلریڈی ڈیولپڈ. اینی وے، باقی کمپنیز کا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہوگا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے. آج کیا ہو رہا ہے دیکھیے، ماشاءاللہ بہت سی چیزیں اچھی ہو گئی ہیں، چینج ہو گئی ہیں، ڈیولپ ہو گئی ہیں. ایچ آر لوگوں نے کوالیفیکیشن آ گئی، یعنی باقاعدہ ایم بی اے ود ایچ آر آ گیا، ماسٹرز ڈگری آ گئی ایچ آر میں، پیورلی ایچ آر پریکٹسز میں. ایچ آر سے ریلیٹڈ دوسرے معاملات پہ بھی کچھ مختلف طرح کی کوالیفیکیشنز آ گئی ہیں، کئی طرح کی سرٹیفکیشنز آ گئی ہیں جو کہ کر سکتے ہیں. جیسے وہ سی ایچ آر پی آج کل سرٹیفائڈ ہیومن ریسورس پروفیشنل کافی پاپولر ہے، کئی لوگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایچ آر کے جو کور فنکشنز سے وہ زیادہ کلیئرلی ڈیفائن ہو گئے ہیں کہ وہ کیا ہونے چاہیے. جیسے نمبر 1 سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ ان کا کور ایریا ہے. یعنی جب لوگوں کی انٹرویوز ہوں گے، ان کی شارٹ لسٹنگ ہوگی. بہت سی شارٹ لسٹنگ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے بیفور اٹ گوز ٹو لائن مینیجر. اور پھر جب ان کی ریکروٹمنٹ ہوگی تو ان کی جو بھی ڈاکیومنٹیشن ہے، پھر ان کی انیشل اورینٹیشن ہے، یہ بہت سارا معاملہ اب ایچ آر کے ڈومین میں آ گیا ہے. سو 1 سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ ہے. دوسرا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. ترتیب جو بھی آگے پیچھے آپ کر لیجئے، کور فنکشنز یہ ہیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جس کو ٹی این ڈی بھی لوگ کہتے ہیں، ایل این ڈی بھی کہتے ہیں، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ بھی ایچ آر کا ڈومین ہے جو اسپیسیفائی ہو چکا ہے، ڈیفائن ہو چکا ہے کہ کارپوریٹ وائڈ جو ٹریننگ ایکٹیویٹی ہے، مختلف طرح کی ٹریننگ کی جائے گی، وہ ان کے انڈر آئے گی. اس میں نارملی پروڈکٹ ٹریننگ نہیں ہوتی، چونکہ وہ مارکیٹنگ سیلز خود ہی کر لیتے ہیں، کچھ پروڈکٹ مینیجرز کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. کوئی ایک آدھ سیلز ٹریننگ مینیجر رکھ لیتے ہیں جو وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. ایچ آر کے ساتھ اس کا واسطہ اس طرح نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو لوگوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یہ ایل این ڈی یا ٹی این ڈی، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ دوسرا کور فنکشن ہے جو ان کا آئے گا. تیسرا فنکشن ہے کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ، سی این بی جو کہلاتا ہے. یعنی لوگوں کو کیا دیا جائے گا کس پوزیشن پہ. اول تو کارڈر سسٹم کیا ہوگا، کوئی گریڈز ہوں گے، کوئی کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیے ٹائٹلز کی اپنی ریلیونس ہے، لیکن اصل میں تو آرگنائزیشن چلتی ہیں کسی ایک پرٹیکولر گریڈ پہ. یہ وہی ہے جیسے گورنمنٹ میں بھی بیسک پے اسکیلز بی پی ایس کہلاتے ہیں. یہ اسی طرح کے اسکیلز ہیں جو ہر کمپنی کے اپنے ڈیزائنڈ ہیں. کوئی اس کو کوئی ٹرمینالوجی دیتا ہے، کوئی دیتا ہے. کسی کے پاس 10 اسکیلز ہیں، کسی کے پاس 12 اسکیلز ہیں، 15 ہیں، وٹ ایور. بٹ دی بیسک پرپز از دیٹ دی پرسنز بینیفٹس اور پرکس اس کے، اور اس کی سیلری رینج، سیلری بینڈ اس کا، یہ بیسکلی وہ کارڈر یا وہ گریڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی یہ گریڈ فار ایگزامپل G7 ہے، یا جو بھی اس کو O7 ہے، جو بھی کہہ لیجئے، E7 کہہ لیجئے. یہ اس پرٹیکولر گریڈ میں یہ سیلری رینج ہوگی، یہ بینیفٹس ہوں گے، گاڑی ہوگی نہیں ہوگی، کتنے سی سی ہوگی، فیول کتنا ہوگا، اس کے علاوہ کیا اسے بینیفٹس ملیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کی ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں اس میں. تو اس پہ انہوں نے یہ کمپنسیشن بینیفٹس کا حصہ ہے بیسکلی. سی این بی ایچ آر کا کام ہے. کئی ایک کمپنیز جو زیادہ ایچ آر میں جو اپنا جنہوں نے گرو کر لیا ہے، وہاں پہ سیلریز نارملی ایچ آر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. دیر میں بی ریکمنڈیشن فرام دی لائن مینیجر، اور ہو سکتا ہے کوئی ڈسکشن بھی ہو اور دونوں مل کے کچھ کر لیں، لیکن ایکسکلوسیولی لائن مینیجرز کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے سیلری ڈیسائیڈ کر دیں. سیلری ڈیسیشن میں ایچ آر یا تو خود کرے گا
اکارڈنگ ٹو دیٹ گریڈ یا ان کنسلٹیشن ود لائن مینیجر کر لے گا. سو تیسرا فنکشن اس کا یا کور جو ایریا ہے فنکشن کا ایچ آر کا اب وہ کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس ہے. چوتھا جو کور ایریا ہے وہ پرفارمنس مینجمنٹ ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بات کی ہے. کیونکہ دیکھیے جب لوگ آ جاتے ہیں اور کمپنی میں کام شروع کر دیتے ہیں اور لانگ ٹرم کام کرتے ہیں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کی پرفارمنس کو ایک سرٹن لیول پہ آپٹیمم لیول پہ رکھا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جن کی وجہ سے ان کی پرفارمنس خراب ہونے کا امکان ہو، بلکہ ایسی چیزیں ہوں جن سے ان کی پرفارمنس انہانس کی جا سکے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بھی بیسکلی ایچ آر کے کور فنکشنل ایریا میں آتے ہیں کہ وہ یہ انشور کریں گے کہ پرفارمنس لوگوں کی ٹھیک چل رہی ہے، پرفارمنس مینجمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے. جو پانچواں کور فنکشن ایچ آر کا آلریڈی ڈیفائنڈ ہے وہ کریئر پلاننگ کا ایریا ہے. دیکھیے کریئر پلاننگ میں ایک تو یہ پارٹ ہے کہ کون آج جس شخص نے جوائن کیا ہے سرٹن پوزیشن پہ، لیٹ سے انٹری پوزیشن پہ ہی جوائن کیا ہے، تو اس کے لیے کیا اویلیبل ہے ٹریک. یعنی if he or she works well and comes up to expectations or exceeds the expectations تو اس کے لیے آگے کیا چانسز ہیں، کیا بن سکتے ہیں. اے کے بعد بی کیا ہے، بی کے بعد سی کیا ہے، سی کے بعد ڈی کیا ہے، کس پوائنٹ تک وہ گرو کر سکتے ہیں. یہ کلیئرٹی اس لیے ضروری ہے کہ جو اسپائرنگ لوگ ہیں ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھیں، کس ٹائم فریم میں رکھیں اور وہ کیا سوچیں کہ وہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو کریئر پلاننگ کا ایریا ہے اس کا ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ اسی کا سکسیشن پلاننگ بھی ہے. یعنی یہ بہت سی کمپنیز میں اب یہ روایت ہے اور اچھی روایت ہے کہ جو سینئرز ہیں خاص طور پہ جو ہیڈز آف دی فنکشنز ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سکسیسر کو جوڑا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ کچھ سالوں کے بعد ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ریٹائر ہو جائے جس کی وجہ سے ان کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑے. تو ایک سکسیسر آپ کا تیار ہوگا تو اسموتھلی ٹیک اوور کر لے گا، کسی چیز میں کوئی بریک ڈاؤن آنے کا امکان نہیں ہوگا. یا اگر کوئی فرض کیجئے somebody chooses to leave actually تو بھی امیڈیٹلی کوئی گیپ نہیں آئے گا، بلکہ جو سکسیسر ہے وہ آلریڈی تیار ہوگا یا قریب ہوگا تیاری کے اور وہ ایزیلی ٹیک اوور کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. تو سکسیشن پلاننگ بھی اسی کا حصہ ہے کریئر پلاننگ کا کہ لوگ خود سے کوشش کریں تو کہاں تک جا سکتے ہیں اور جو ہائی پوٹینشیل لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ کہاں تک ان کی سکسیشن کا پلان کیا ہے. What should they look for? It is good for the corporate and for the individual both actually. اس لیے کہ دیکھیے نا کارپوریٹ کے پاس سکسیسز کی اگر لائن ہے تو کبھی ان کے ہاں بریک ڈاؤن ہونے کا امکان نہیں ہوگا، کم از کم کوئی میجر ڈیزاسٹر نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے انڈیویجول کے حق میں اچھا ہے if they know beforehand that yes they can succeed to this position in the foreseeable future تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک انگیجمنٹ کا لیول اور وہ سارا کچھ بھی بڑا اچھا ہوگا. یہ 5 تو دیکھیے آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں. کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں ایچ آر میں. فار ایگزامپل انگیجمنٹ لیول ڈٹرمن کرنا بھی ایچ آر کا جاب ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلائمیٹ سروے کروائیں گے پیریوڈیکلی مے بی ونس ایوری ایئر ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کمفرٹیبل ہیں، کون سے ان کے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو ڈس انگیج کر رہے ہیں اور کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو انگیج کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے جو ایچ آر کا بڑی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. یعنی کلائمیٹ سرویز کرنا اور انگیجمنٹ کو گیج کرنا یہ بھی ان کی ایک ضرورت ہے اور انہی کا کور فنکشن ہے. اسی طرح سے جو آج کل خاص طور پہ ٹیلنٹ ریلیٹڈ گفتگو ہے کہ ٹیلنٹ ایکوزیشن یعنی ٹیلنٹ ہنٹنگ. پہلے تو کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ یہ ڈھونڈے کہ کہاں کہاں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے کارپوریٹ کے لیے ٹھیک بہت بینیفیشل ہو سکتے ہیں اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے بجائے ایک پبلک ایڈ دینے کے وہ اس طرح سے ٹارگیٹڈ ہنٹنگ کریں اور وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کسی اور آرگنائزیشن میں جہاں سے ان کو کسی طرح سے ان کو انٹائز کیا جا سکتا ہے، ان کو کسی طرح سے آپ گھیر گھار کے لا سکتے ہیں یوں کہیے. تو یہ ٹیلنٹ ہنٹ ہے. پھر ٹیلنٹ ایکوزیشن ہے، ان سے مذاکرات، ان سے سارا کچھ کر کے پھر جب وہ آ جائیں تو پھر ٹیلنٹ ریٹینشن بھی ہے. یعنی ان کو روکنے کی بھی پھر ضرورت ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ آئیں اور اس وقت کسی اور خیال سے آئیں اور بعد میں پتہ چلا کہ معاملات تو کچھ اور ہیں اور وہ جلدی ڈسہارٹ ہو کے چلے جائیں. سو ٹیلنٹ ریٹینشن بھی ضروری ہے اور ٹیلنٹ مینجمنٹ بھی ضروری ہے. یعنی ٹیلنٹ ہنٹ، ایکوزیشن، ریٹینشن، مینجمنٹ، یہ چاروں فیکٹر ضروری ہیں ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ. مینجمنٹ یہ ہے کہ ان کی جو بھی پرفارمنس ہے اس کو مینیج کیا جائے اس طرح سے
کہ وہ پرفارمنس ان کی وہی آئے جس بنیاد پہ آپ ان کو لے کے آئے تھے، یعنی جو آپ ان سے انپٹ چاہتے تھے آرگنائزیشن میں، وہ کارپوریٹ کو وہ ملے ایکچولی ان سے. یہ ٹیلنٹ مینجمنٹ ہے. سو یہ بھی ان کا کور ایریا ہے بیسکلی اب اس وقت جو چل رہا ہے. سو 5 وہ اور 7 یہ 2 یہ ملا کے کوئی 7 اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ایچ آر اب کر رہا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن پہ. کچھ آرگنائزیشن میں ایچ آر کی بہت زیادہ انہوں نے امپورٹنس بنائی ہے، اور وہاں پہ ایچ آر کے کافی وسیع اختیارات ہیں اور کافی وسیع ان کی انپٹ بھی ہے. انٹرنل اپگریڈیشنز میں، پروموشنز میں بھی ایچ آر کا رول اب آتا ہے. یہ ہم آگے بات کریں گے اس کے اوپر بھی، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں. کچھ کمپنیز ابھی بھی بالکل دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، وہاں یا تو ایچ آر مینیجر کوئی نہیں ہے، یا اگر انہوں نے ایک کم از کم چلیے ایک خانہ پوری کے لیے کسی کو ایچ آر مینیجر رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے موٹے 2-3 لوگ لگا کے ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا ہے، تو اس کا پرپس صرف اتنا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹیشن کیا کریں، باقی سارے کام باقی لوگ دیکھ لیں گے. وہ صرف حساب کتاب رکھیں کہ کون آ گیا اور کون چلا گیا اور اس کی کیا سیلری تھی، جو بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتے، تو جو کچھ ان کو احکامات آئیں وہ ان کی ایکسیکیوشن کا بندوبست کریں. بس ہم اس ایپیسوڈ کو یہاں روکتے ہیں اور اس بات کو آگے اگلی نشست میں انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.